انوینسیبل ورس کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست علی حسین۔ دوستو، آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ سائبیریا کی ہوائیں چلی ہیں، اس لیے سردی میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ سائبیریا روس کا علاقہ ہے۔ سائبیریا کا رقبہ روس کے کل رقبہ کا 77% بنتا ہے، یعنی 1,23,00,000 مربع کلومیٹر سے بھی زائد۔ روس کا کل رقبہ 1,70,00,000 مربع کلومیٹر سے کچھ ہی زیادہ ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے۔ ہمارے پاکستان کی سردی کا روس کے علاقہ سائبیریا کے سرد موسم سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ دراصل ہمارے خطے شمالی اور وسطی ایشیا میں سردی کے موسم میں شدت تب آتی ہے جب سائبیریا یعنی روس کے برفانی علاقے سے سرد ہوائیں ہمارے علاقے کا رخ کرتی ہیں۔ سائبیریا ہماری زمین کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ اس جگہ کا کم سے کم درجہ حرارت -71 یعنی 71 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سائبیریا روس کا شمالی حصہ ہے اور یہ شمالی ایشیا کے ساتھ منسلک ہے۔ سائبیریا کا خطہ پاکستان سے کم و بیش 4,000 کلومیٹر دور ہے۔ اس خطے کا ایک علاقہ ہے جسے امائکن کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ سطح سمندر سے تقریباً 2,500 فٹ بلند ہے۔ یہ علاقہ دنیا کے سرد ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس چھوٹی سی آبادی میں رہنے والا ہر انسان ہر روز زندگی کو زندہ رکھنے کے لیے بہت سے جتن کرتا ہے۔ یہاں پورے سال میں بہت کم ایسے دن آتے ہیں جب درجہ حرارت منفی سے پلس کی طرف سرکتا ہے۔ یہاں اس علاقے کا اوسط درجہ حرارت یا زیادہ تر -58 رہتا ہے۔ -71 ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت یہیں سے ریکارڈ کیا گیا تھا۔ روس کے یہ علاقے ایک طرح سے برفانی ویرانے ہیں۔ جب یہاں سے ہوائیں چل کر ہمارے علاقوں میں پہنچتی ہیں تو سردی کی شدت میں بے حد اضافہ ہو جاتا ہے۔ سائبیریا کا اتنا سرد ہونے کی وجہ یہ ہے کہ زمین کا یہ حصہ شمالی قطب یعنی نارتھ پول کے قریب واقع ہے، جہاں 6 ماہ تک سورج دکھائی نہیں دیتا۔ ان علاقوں کے قریب موجود سمندر بھی جم جاتا ہے۔ یہاں کئی ہزار فٹ لمبی چوڑی جھیلیں ہیں جو کہ سردی کے موسم میں جم کر یوں ٹھوس ہو جاتی ہیں کہ نقشے کے بغیر آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ جھیل پر کھڑے ہیں یا عام زمین پر۔ ان علاقوں میں اس قدر شدید اور لمبے دورانیے کی سردی پڑتی ہے کہ پرندوں کو اپنی جان بچانے اور خوراک حاصل کرنے کے لیے کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایشیا اور افریقہ کی طرف آنا پڑتا ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ روس کے اس شدید برفانی خطے میں -50 سے -60 تک گر جانے والے درجہ کے اندر بھی انسان رہتے ہیں۔ اس پورے خطے جو کم و بیش 15 پاکستانی خطوں سے بھی بڑا ہے کی آبادی 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ زیادہ تر لوگ چھوٹی چھوٹی بستیوں کی صورت میں آباد ہیں۔ غذائی قلت کے باعث یہاں کے خونخوار بھیڑیے مل جانے والے شکار کی ہڈیوں پر بوٹی نام کی کوئی چیز نہیں چھوڑتے، چاہے وہ شکار انسان ہی کیوں نہ ہو۔ سائبیریا میں سردیاں لمبی ہوتی ہیں۔ یہاں 11 مہینے سردی راج کرتی ہے اور صرف 1 مہینہ بہار کے حصے میں آتا ہے۔ یہ 1 مہینہ بھی بطور بہار سمر ان کے لیے ہے، ورنہ ہمارے لیے تو سائبیریا کا یہ 1 مہینہ بھی سردی سے کم نہیں ہوگا۔ سائبیریا میں بہار کے اس مہینے میں بھی درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھتا نہیں ہے، یعنی جون جولائی میں جب ہم 50 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے لگ بھگ انتہائی جدت والے موسم کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو سائبیریا میں وہ موسم چل رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس دسمبر اور جنوری میں ہوتا ہے، اور دسمبر جنوری میں سائبیریا میں موسم بہت شدید سرد ہوتا ہے۔ یہاں کس قدر برف باری اور ٹھنڈ پڑتی ہے اس کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں۔ یہ سائبیرین ٹائم سے لی گئی ہے۔ یہ سائبیریا میں موجود شہر نورلسک ہے۔ اس شہر کی آبادی 2 لاکھ کے قریب ہے۔ تصویر میں موجود گاڑی برف میں چھپ چکی ہے اور یہ اس شہر کی تاریخی برف باری ہے کہ جو بہت کم دورانیے میں اتنی اونچائی تک پہنچ گئی ہے۔ گاڑی کے مالک کا کہنا ہے کہ 5 منٹ قبل ہی میں اپنی گاڑی پارک کر کے گیا تھا۔ روس میں سائبیریا کے شمالی حصے کے اندر آباد کچھ ایسے گاؤں بھی ہیں جنہیں اس دنیا کے سرد جہنم کہا جائے تو مبالغہ آرائی نہ ہوگی۔ انہی آبادیوں میں سے ایک ورخویانسک نام کا گاؤں بھی ہے۔ 2010 میں اس گاؤں کی آبادی کم و بیش 1300 افراد پر مشتمل تھے۔ -67 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جانے والے درجہ حرارت کا حامل یہ علاقہ زمین کے شمالی قطب یعنی نارتھ پول سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ ڈیلی میل نے 7 فروری 2010 کو ایک خبر شائع کی، بہت دنوں سے لوگ گاؤں کے آس پاس بھیڑیوں
کا गठजोड़ देख रहे थे। कम बेश 400 खूंखार भेड़िए अलग अलग ग्रोहों में बंटकर बर्फ के वीराने में घिरे हुए इस छोटे से गांव का वक्तन फवक्तन चक्कर लगा रहे थे। शिकारियों की 24 टीमें एक हथियार थामे उन भेड़ियों का पीछा कर रही थी। 4 दिन में इन खूंखार भेड़ियों ने गांव के 30 के लगभग घोड़ों को मार डाला था। -49 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत की सर्दी में भेड़ियों को बतौर शिकार मिलने वाले ये घोड़े किसी इनाम से कम नजर नहीं आ रहे थे। फिर इन भेड़ियों में से कुछ मार दिए गए और कुछ को भगा दिया गया। रूस बिलखसूस साइबेरिया में इंसानों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ खून को मंजमिद कर देने वाली सर्दी से ही लड़ना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बल्कि साइबेरिया के इन देहातों और ठंडे जंगलों में रहने वाले साइबेरियन लोगों को हर दिन हर लम्हा इन खूंखार भेड़ियों का खतरा भी चौकन्ना किए रखता है। इन इलाकों में रहने वाले लोग ज़रूरियात ज़िंदगी की तकरीबन हर चीज़ के लिए बड़े शहरों के मोहताज हैं। पूरा साल बर्फ़ से ढके रहने की वजह से ना ही यहाँ फसल उगाई जा सकती और ना ही फल वगैरह पैदा होते हैं। अगर किसी के पास गाड़ी है तो उसे उस गाड़ी का इंजन 24 घंटे स्टार्ट रखना होगा। एक बार इंजन ऑफ कर दिया तो शदीद तरीन सर्दी के बाद दोबारा उसे स्टार्ट करना इम्पॉसिबल होगा। ये लोग शदीद तरीन सर्दी के बावजूद दूसरे इलाकों में आबाद नहीं होते। माना कि साइबेरिया के इन खित्तों में ज़िंदा रहने के लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं। नहाना और मुँह धोना तो एक तरफ, यहाँ के लोगों को पीने के लिए भी पानी इसी बर्फ़ को पिघला कर हासिल करना पड़ता है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इन लोग को ये इलाके ऐसे ही अजीज़ है जैसा कि हमें अपने इलाकों से प्यार है। तसलसल से पड़ती इतनी शदीद ठंड का ये भी कमाल होता है कि आप कोई चीज़, बकरी, हिरन वगैरह ज़िबा करें और उसे बर्फ़ खोद कर इसमें दबा दें, चाहे 1 सदी बाद भी सही, लेकिन जब वहाँ से उस ज़िबा शुदा जानवर को निकाला जाएगा तो वो गोश्त ही की शक्ल में मौजूद होगा। साथ ही कुछ हैरानकुन मालूमात। ये जून 2019 की बात है। साइबेरिया की एक रियासत रिपब्लिक ऑफ सागा में बहते दरिया टायरक्त्याक रिवर के किनारे से एक मकामी शिकारी ने बर्फ़ के अंदर से एक सर बरामद किया। वो सर किसी भेड़िए का था। बर्फ़ के नीचे से भेड़िए का मिलने वाला वो सर हुजम के लिहाज से मौजूदा भेड़ियों के सर से काफ़ी बड़ा था। हुजम और वज़न के लिहाज से इस वक्त जो सबसे बड़ी किस्म के भेड़िए पाए जाते हैं उन्हें ग्रे वॉल्फ कहा जाता है। ग्रे वॉल्फ के सर की लंबाई 9 से 11 इंच तक होती है, लेकिन साइबेरिया के दरियाए टायरक्त्याक के किनारे से मिलने वाले भेड़िए की इस सर का साइज़ 16 इंच से थोड़ा सा कम था। ये बहुत अनोखी खबर थी। इस खबर को जून 2019 में वाशिंगटन पोस्ट, जापान टाइम्स और साइबेरियन टाइम्स में दुनिया के बहुत से मशहूर न्यूज़ चैनल्स और अखबारात ने शाया किया। हज़ारों सालों से मौजूद साइबेरिया के इस कुदरती बर्फ़खाने से मिलने वाले भेड़िए के इस सर पर तहकीक हुई। तहकीक में ये बात सामने आई कि भेड़िए का ये सर 32,000 साल पुराना है। तब भेड़ियों की जिसामत आज के मौजूदा भेड़ियों का जिसामत से काफ़ी मुख्तलिफ थी। लेकिन भेड़िए का सर बाकी जिस्म से अलहदा होकर यहाँ कैसे पहुँचा? इस मुतालिक ख्याल किया गया कि हो सकता है किसी इंसान ने उस भेड़िए का शिकार किया हो और सर को अलग करके फेंक दिया हो, या हो सकता है ये भेड़िया किसी दूसरे जानवर का शिकार हो गया हो। साइबेरिया से हज़ारों साल कबल यहाँ रहने वाले जानवरों की इससे भी कदीम लाशें दरियाफ्त हो चुकी हैं। साइबेरिया में मौजूद दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक भी मौजूद है। चीन के शहर बीजिंग से शुरू होकर सहराए गोबी यानी गोबी डेजर्ट में दाखिल होती है। 800 किलोमीटर चौड़ा और 1500 किलोमीटर लंबा सहराए गोबी सतह समंदर से कम बेश 5000 फुट बुलंद है। 12,95,000 मुरब्बा किलोमीटर में फैला ये रेगिस्तान चीन के शुमाल से मुल्क मंगोलिया में दाखिल हो जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की पटरी इस सहरा के चीन वाले हिस्से को अबूर करके मंगोलिया में दाखिल होती है और मंगोलिया को भी पार करके ये पटरी साइबेरिया के बर्फानी इलाकों से होती हुई 6 दिन और 6 रातों का सफ़र तय करके रूस के शहर मॉस्को पहुंच जाती है। ये तमाम रास्ता 9,300 किलोमीटर बनता है। दुनिया में इससे लंबा रेलवे ट्रैक कहीं और मौजूद नहीं है। 105 साल पहले बिछाया जाने वाला ये रेलवे ट्रैक आज भी 3 मुल्कों चीन, मंगोलिया और रूस के बाशिंदों को इधर से उधर आने जाने में मुआवन साबित हो रहा है। दुनिया भर से बहुत से सयाह तजस्सुस से भरपूर इस सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तकरीबन 20,000 किलोमीटर आने और जाने का सफ़र तय करते हैं।
اسی سفر کے دوران بہت سے دریا، جھیلیں، صحرا، جنگل، وادیاں، میدانی اور پہاڑی علاقے آتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر مسحور کن سائبیریا کے وہ خاموش اور برف سے ڈھکے کئی 100 فٹ کلومیٹر لمبے اور چوڑے وہ جنگل ہیں جہاں سے یہ ٹرین گزرتی ہوئی ماسکو کی طرف بڑھتی ہے۔ مختصر یہ کہ ٹرانس سائبیرین ریلوے ایک طرف سے ہمارے ایشیا کا عجوبہ ہے جو کہ نہ صرف ان ممالک کے لیے سفر کی سہولت ہے بلکہ ہماری زمین کے حیران کن مناظر کو بھی دیکھنے کا ایک بہت اچھا ذریعہ ہے۔ سائبیریا کے ساحلوں سے جڑا ہوا منجمد سمندر آرکٹک اوشن، چونکہ گرین لینڈ، ناروے، سویڈن اور کینیڈا وغیرہ کی طرح روس کا شمالی حصہ بھی زمین کے شمالی قطب کے پاس واقع ہے۔ اس علاقے کے ساتھ لگنے والا سمندر سال کے زیادہ تر مہینوں میں جم کر برف بن جاتا ہے۔ شمالی قطب یعنی نارتھ پول کے پاس موجود اس سمندر کو آرکٹک سمندر کہتے ہیں۔ آرکٹک اوشن دنیا کا 5واں بڑا سمندر ہے۔ اس سمندر کا جو حصہ سائبیریا کو لگتا ہے اسے ایسٹ سائبیرین سی کہتے ہیں۔ اس کی زیادہ سے زیادہ گہرائی 509 فٹ ہے اور اوسط گہرائی 190 فٹ ہے۔ مشرقی سائبیرین سمندر ایسٹ سائبیرین سی 98,07,000 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا انتہائی سرد سمندر ہے۔ یہاں سے گزرنے والے بحری جہاز کئی بار اس کی جمی ہوئی برف میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ سمندر زمین کے اس حصے یعنی نارتھ پول پر واقع ہے جہاں 6 ماہ تک اس پر رات چھائی رہتی ہے اور باقی کے 6 ماہ دن ہوتا ہے، لیکن دن کے دوران بھی خط استوا سے بہت زیادہ دوری کی بنا پر اس حصے پر سورج کی کرنیں اور تمازت و حدت براہ راست نہیں پڑتی بلکہ ترچھی ہو کر پڑتی ہے۔ اس لیے یہاں کا سمندر اور اس سے ملحقہ علاقے شدید ٹھنڈ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ زمین بہت خوبصورت ہے۔ زمین پر بے حد ٹھنڈ بھی ہے، ایسی کہ آپ حیران رہ جائیں۔ زمین پر گرمی بھی ہے، ایسی کہ جان کر آپ محبود ہو جائیں۔ زمین سفید بھی ہے، زمین سبز جنگل و گھاس کے میدان پر مشتمل بھی ہے۔ زمین سرخ پتھروں والے پہاڑوں پر مشتمل بھی ہے۔ زمین نیلی سمندر پر مشتمل بھی ہے۔ یہ سارے رنگ زمین کے ہیں اور یہ سارے مل کر کس چیز کو جنم دیتے ہیں؟ زندگی کو۔ سو گائز، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کی معلومات میں ذرا بھی اضافہ ہوا ہے اور ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔